السلام علیکم دوستو، سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ دنیا میں رائج مختلف زبانوں کی بات کریں تو ہر زبان کے بنیادی حروف ہیں۔ حروف کی آپس میں جمع و تفریق سے لفظ اور لفظوں کی ترتیب سے جملے بنتے ہیں۔ یوں زبان کا قیام عمل میں آتا ہے۔ حروف تہجی زبان حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان کے بنیادی حروف الف بے پے اور انگریزی زبان کے بنیادی حروف جو ہیں وہ اے بی سی۔ الف نہ پڑھ لیا جائے، الف باقی تمام حروف کی بنیاد ہے، اور اگر الف نہ پڑھ لیا جائے تو بے کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اردو زبان میں الف نکال دیا جائے تو اس زبان کی عمارت ڈھیر ہو جائے گی۔ اسی طرح انگریزی میں اے دوسرے حروف کے لیے الف کا قائم مقام ہے۔ الف اردو حروف تہجی کی بنیاد ہے، لیکن الف کی بنیاد بھی نقطہ ہے۔ جب تک نقطہ کو قلم سے نیچے کی جانب سیدھی حرکت نہیں دی جاتی تب تک الف کی شکل و صورت واضح نہیں ہوتی۔ الف کیا ہے؟ نقطہ در نقطہ۔ اب یہی الف پوری اردو زبان کی بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ صورت تمام زبانوں، خاکوں، تصویروں اور گنتی کی ہے۔ مثلث میں ڈائمنشن یعنی حدود نمایاں ہوتی ہے، اس لیے اسے مخلوقات سے مناسبت دی جاتی ہے۔ مثلث دائرے کے اندر ہے کیونکہ اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مثلث تخلیقات کی مزید وضاحت اس طرح سے ہے: دائرے کے درمیان میں اوپر سے نیچے ایک لکیر کھینچ کر آدھا کر لیں تو دو مثلث وجود میں آتے ہیں۔ اب اسی دائرے میں دائیں سے بائیں لکیر کھینچیں تو پہلی لکیر کو ملا کر چار مثلث ظاہر ہوتے ہیں۔ ہر مثلث کو آدھا کرتے جائیں تو وہ مزید تقسیم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت محیط کا تذکرہ ہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں تخلیق کے قانون کی وضاحت متعدد مقامات پر ہے۔ خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم غور کرو۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد ہے: اس نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں اور اس میں ہر قسم کے ثمرات کے جوڑے دوہرے پیدا کیے۔ مثلث جتنی تعداد میں کیوں نہ ہو دائرے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہیں، یعنی ہر شے کی بنیاد دائرہ ہے اور اس قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ ارشاد باری ہے: اللہ ہر شے پہ محیط ہے۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ مخلوق کے حواس خالق کی صفات کے سبب حرکت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صفت بصیر کے تحت مخلوق میں دیکھنے کی حس قائم ہے۔ صفت سمیع کے تحت مخلوق میں سماعت متحرک ہے۔ مخلوق ذی احتیاج ہونے کے باعث حواس میں محدودیت رکھتی ہے اور ایسی صفات کا مظاہرہ کرتی ہے جس میں خالق بے نیاز ہے۔ مثلا مخلوق کھانے پینے اور سونے جاگنے پہ مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں اور بھوک اور پیاس جیسے تقاضوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ مخلوق کسی سے پیدا ہوتی ہے اور پیدائش کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے سبب ہے، جبکہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ان صفات سے بے نیاز ہے۔ سوال ہے، جب ہر شے پر دائرہ غالب ہے پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہمیں زاویوں میں دیکھنے کی مشق کرائی جاتی ہے، اور جو اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ دائرہ موجود ہوتے ہوئے بھی آنکھ کے لیے غیب بن جاتا ہے۔ دوستو، پہلی ویڈیو شروع کی تھی تو سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ابھی شام کے ڈھلتے سائے ہیں اور سورج کو بادلوں نے لپیٹ لیا ہے، اور ابھی ایک وقفہ اور تیسرے حصے کے ساتھ تھوڑی دیر بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔